بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے یاد الہی۔ اس بیان میں حضرت جی بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے کہ ہم اپنے اعمال روزمرہ کے اعمال میں یاد الہی کو کیسے شامل کریں گے، اور اس یاد الہی کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ تو چلیے آئیے سنتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولذکر اللہ اکبر، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کی زندگی دو چیزوں سے مل کر ہوتی ہے، ایک جسم اور دوسرا روح۔ جب روح جسم میں آ جاتی ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، اور جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ زندگی کا تعلق روح کا جسم میں ہونا اس کے ساتھ ہے، اور جب روح نکل جائے تو پھر جسم مردہ ہو جاتا ہے، پڑا رہے تو اس کے اندر بدبو آ جاتی ہے، اس کے اجزاء بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح جسم کے لیے روح ہے، اسی طرح اعمال شریعت کی بھی ایک روح ہے۔ اعمال شریعت لاشے کی مانند ہے، جسم کی مانند ہے، اور ان کی روح ہے یاد الہی، اللہ کی یاد۔ یہ یاد الہی جب ان اعمال میں آ جاتی ہے تو یہ اعمال زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر عمل میں یاد الہی کا ہونا لازم ہے، ورنہ یہ اعمال بے جان لاشیں ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکیں گے۔ یاد الہی ہو تو اعمال اللہ کے ہاں مقبول، یاد الہی ہو تو اعمال عبادت ہوتے ہیں، اور اگر یاد الہی نہ ہو تو پھر یہ چیز عادت بن جاتی ہے۔ یاد الہی کے بغیر نماز پڑھی تو یہ اٹھک بیٹھک ہوئی، یاد الہی کے بغیر روزہ رکھا تو یہ فاقہ ہوا۔ جب یاد الہی آ جائے گی تو یہ دونوں اعمال عبادت بن جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کی خاطر، کہ نماز کا اصل مقصد اللہ کی یاد ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو انسان نماز میں اللہ سے غافل ہوتا ہے، ایسی بے حضوری کی نماز فرشتے اس بندے کے منہ پہ اس طرح مارتے ہیں جیسے پھٹا ہوا کپڑا کسی کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، کہ اللہ کو تیری اس عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یاد الہی کا ہونا ضروری ہے تاکہ عبادت صحیح معنوں میں عبادت بن جائے۔ اس لیے ہر عمل میں یاد الہی۔ نماز سے پہلے یاد الہی۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز اذان ہو جائے، فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ،
چھوڑ دو اپنی خرید و فروخت کو اور آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ تو نماز سے پہلے بھی ذکر کا حکم، پھر نماز کے دوران بھی ذکر کا حکم، اقم الصلاۃ لذکری۔ جب نماز پڑھ لی تو پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو نماز سے پہلے بھی ذکر کا حکم، نماز کے درمیان بھی ذکر کا حکم، نماز کے بعد بھی ذکر کا حکم۔ یہی حال حج کا ہے کہ جب انسان عرفات میں وقوف کر لے اور خوب اچھی طرح دعائیں مانگ لے تو فرمایا کہ اس کے بعد تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، جیسے اپنے بڑوں کو یاد کرتے تھے، ان کے تذکرے کرتے تھے، اپنے اللہ کے تذکرے بھی اسی طرح لوگوں کے سامنے کرو۔ تو حج میں بھی اللہ کو یاد کرو۔ تو اللہ کی یاد پوری شریعت کی روح ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا سیکھیں تاکہ غفلت ایک لمحہ کے لیے بھی نہ آئے۔ ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک فرما دیا جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو سانس غفلت میں گزر گیا یوں سمجھو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارے ارد گرد جتنی کائنات ہے اس کی ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو کوئی بھی چیز ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو ہمیں وہ تسبیح سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ پرندے جب اپنی بولیاں بولتے ہیں تو وہ بھی اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ درخت کے پتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہوا تیز چلتی ہے رب کو یاد کرتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک درخت کا پتا سبز ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اور جیسے ہی خشک ہوتا ہے وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ پرندہ جب تک اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اس وقت تک آزاد رہتا ہے، جب غافل ہوتا ہے اس کو شکار کر لیا جاتا ہے۔ صاف ستھرا کپڑا اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، جب میلا کچیلا ہو جاتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا دل جب تک صاف ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اور جب گناہوں سے میلا کچیلا ہو جاتا ہے تو پھر غافل ہو جاتا ہے۔ تو گویا اس کائنات کی ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے، اور اسی اللہ کے نام نے اس کائنات کو سنبھال رکھا ہے۔ آج ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ میں نے اس دنیا کو سنبھالا ہوا ہے، اگر میں سبزیاں نہ اگاؤں، گندم نہ اگاؤں، مکئی نہ اگاؤں تو لوگ کہاں سے کھائیں گے، کیسے رہیں گے، لوگ تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے، تو میں نے دنیا کو سنبھالا ہوا ہے۔ تاجر کہتا ہے کہ بھئی آپ نے کاشتکاری تو کر لی اور گندم کے ڈھیر لگا دیے، جب تک اس کو دکان پہ لا کے میں نہیں بیچوں گا اس وقت تک لوگوں کو وہ نہیں ملے گی، تو دنیا کو تو میں نے سنبھالا ہوا ہے۔ جو سیاست میں لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تم دونوں غلط کہتے ہو، نہ ذمہ دار نے سنبھالا ہے نہ تاجر نے سنبھالا ہے۔ اگر ملک میں امن ہی نہ ہو، اگر ملک میں ہر طرف لوٹ مار ہو تو کوئی آرام کی زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ میں نے ملک میں امن کو قائم کیا، قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا، اس وجہ سے تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، تو دنیا کو میں نے سنبھالا ہوا ہے۔ حالانکہ سچ بات تو یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کسی نے نہیں دنیا کو سنبھالا ہوا، دنیا کو اس بندے نے سنبھالا ہوا ہے جو اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔
حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں ان کو حکم فرمایا کہ اسرافیل جب دنیا میں کوئی بندہ میرا نام لے اللہ، تو اس لفظ کو سننے کے بعد 40 سال تک تم نے سور نہیں پھونکنا۔ تو سور پھونکنے کے عمل کو 40 سال مؤخر کر دیا جاتا ہے، یعنی قیامت 40 سال پیچھے دھکیل دی جاتی ہے۔ تو قیامت قائم ہونے کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ اللہ کی یاد نے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک پوری دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ تو جب تک یہ بندہ باقی ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو قیامت کو روکا ہوا کس نے ہے؟ نہ ذمہ دار نے، نہ تاجر نے، نہ سیاستدان نے۔ قیامت کو روکا ہوا ہے عبادت گزار بندے نے، نیک بندے نے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ یہ دنیا رکی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کا نام ہی تو اصل میں جان ہے اس کائنات کی۔ اسی کو انسان کثرت کے ساتھ لے تاکہ یہ نام دل کے اندر اپنا اثر پیدا کر دے۔ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ جی مراقبہ کرتے ہیں کیفیات نہیں ہوتی۔ بھئی استقامت کے ساتھ کرتے رہیں، باقاعدگی کے ساتھ کرتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کیفیات بھی عطا فرما دیں گے۔ ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھا پانی کی ٹونٹی لگی ہوتی ہے اور اس کے نیچے کنکریٹ ہوتی ہے، مگر ٹونٹی لیک تھی تو اس میں سے پانی کا قطرہ قطرہ نیچے کنکریٹ کے اوپر گرتا ہے۔ تو جہاں پانی گر رہا ہوتا ہے وہاں پہ فرش کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے۔ پانی کتنا نرم ہے، لیکن تواتر کے ساتھ ایک جگہ گر رہا ہے، گر رہا ہے، گر رہا ہے، وہاں پتھر میں یہ راستہ بنا لیتا ہے۔ تو اے دوست، اگر اللہ کا نام تواتر کے ساتھ دل کے اوپر لیا جائے تو کیا یہ اللہ کا نام اس دل میں اپنا راستہ نہیں بنا پائے گا؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بھیجا ملکہ بلقیس کے پاس تو اس نے اپنے امراء سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں۔ امراء نے اس کو وہی جواب دیا کہ جی آپ قدم اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ سمجھدار تھی، کہنے لگی نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو فساد مچا دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں۔ یہ تو ظاہری معنی تھے اس آیت کے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایک تمثیل ہے، اور وہ یہ کہ اگر قریہ سے مراد دل کی بستی لے لی جائے اور ملوک سے مراد اللہ کا نام لے لیا جائے تو پھر اس کے معنی یوں بنیں گے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہو جاتا ہے، افسدوها، انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور دنیا جو وہاں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ کا نام دل میں آتا ہے تو دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، مراقبے کی کثرت کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اس ذکر کی ایک خوبی یہ ہے کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو جو بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت کثرت سے آ جاتی ہے، دل اس کا محبت الہی سے بھر جاتا ہے۔ جیسے شراب کا ایک نشہ ہے، پینے والا نشے میں ہوتا ہے،
ایسے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اپنا ایک نشہ ہے. جس کے دل میں اللہ کی محبت خوب بھری ہوئی ہو تو اس بندے کا چہرہ بتاتا ہے کہ ہاں اس نے پی ہوئی ہے. مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو بندہ دنیا کی شراب پی کر نکلے گا لوگ اپنے جوتے اس کے سر پہ ماریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب پی کر نکلے گا، اس محبت الہی کی شراب میں سرشار ہو کر نکلے گا، لوگ اس شخص کے جوتے اٹھا کے اپنے سروں پر رکھ لیں گے. دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا کہ ان کے خدام عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ والوں کو دیکھا کہ ان کے خدام وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں. اگرچہ وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں مگر اللہ والوں کے خادم بھی ہوتے ہیں. سرہند شریف میں حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں مزار ہے اس کو ایک بڑی چوڑی سڑک جاتی ہے. مزار سے تھوڑا پہلے سڑک کے عین درمیان میں ایک قبر ہے. ویسے تو سارا ارد گرد قبرستان ہی ہے مگر یہ قبر بالکل راستے کے درمیان میں ہے. جب پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے بڑا عجیب لگا. تو جو خانقاہ کے ذمہ دار تھے وہ ساتھ تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ جی راستے کے درمیان میں یہ قبر کیسے بنی ہوئی ہے؟ کیا قبر پہلے تھی راستہ بعد میں بنایا، یا راستہ پہلے تھا قبر بعد میں بنائی گئی؟ انہوں نے کہا جی کہ اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جو افغانستان کا بادشاہ تھا. اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے شیخ کی قبر کی طرف جو راستہ جاتا ہے مجھے اس راستے کے درمیان دفن کیا جائے. تو افغانستان سے اس کا جنازہ لایا گیا اور یہاں اس کی قبر بنائی گئی. تو بادشاہ اللہ والوں کے خادم ہوتے ہیں. سمرقند میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کو میں امیر تیمور کی قبر دکھاؤں. میں نے کہا بہت اچھا. وہ ایک جگہ لے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قبر ہے اور بالکل اس کے بالکل ساتھ، یعنی کوئی 6 انچ کا فاصلہ ہوگا، اس کے ساتھ دوسری قبر بھی بنی ہوئی ہے. تو میں دیکھ کے حیران ہوا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ دو قبریں اتنی قریب قریب کیوں بنی ہیں؟ اس نے کہا جی کہ امیر تیمور نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر اس طرح بنانا کہ میرا سر میرے شیخ کے قدموں میں آئے. اس لیے جہاں شیخ کے قدم ختم ہوتے تھے وہاں امیر تیمور کے سر کو رکھا گیا. قبریں اس لیے قریب قریب بنی ہوئی ہیں. تو وقت کے بادشاہ ہیں مگر اللہ والوں کے خدام ہیں. اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ بادشاہوں کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے. بادشاہوں کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے اور اللہ والوں کی حکومت لوگوں کے دلوں کے اوپر ہوتی ہے. بادشاہ جب چلے جاتے ہیں تو ان کی حکومت بھی چلی جاتی ہے، لیکن اللہ والوں کا معاملہ عجیب ہے کہ اللہ والے چلے بھی جاتے ہیں اس کے باوجود یہ دلوں کے اوپر لوگوں کے حکومت کرتے رہتے ہیں. حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی ان کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، ہند کے بادشاہ. اور واقعی ان کی جگہ پر جا کر دیکھیں، مسلمان ہندو مخلوق ہے جو وہاں جاتی ہے اور اپنے اپنے حساب سے کوئی ان کو ایصال ثواب کرتا ہے اور کوئی وہاں دعا مانگتا ہے. اور مخلوق کے ہجوم کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے مگر لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے. ہم نے سیدنا صدیق اکبر لانوں کو نہیں دیکھا، سیدنا عمر لانوں کو نہیں دیکھا، عثمان غنی لانوں کو نہیں دیکھا،
सैयदना अली करम अल्लाह वजहू को नहीं देखा, लेकिन हमारे दिलों पर उनकी हुकूमत है। अपने बाप के बारे में हम गाली बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन उन हजरात की शान में गुस्ताखी हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। तो हुकूमत तो दिल पे उनकी हुई ना। आइम्मा अरबा के बारे में आज दिल में इतनी मोहब्बत है कि अपने हकीकी बाप से भी उनकी मोहब्बत ज्यादा महसूस होती है। तो अल्लाह वालों की मोहब्बत दिल में इतनी होती है कि इंसान उस पे हैरान होता है। और ये किस लिए होती है कि उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत होती है। उसूल ये है कि जो इंसान जिस कदर अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह की मखलूक उसी कदर उससे मोहब्बत करती है। तो ये जो मखलूक मोहब्बत करती है, ये असल में अल्लाह की मोहब्बत का अक्स होता है जो हमें नजर आ रहा होता है। उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत है, हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत आ जाती है। लोग कुर्बान हो रहे होते हैं, अपने आप को खिदमत के लिए पेश कर रहे होते हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था जो नीमरोज के इलाके का सूबे का बादशाह था। उसने देखा कि हजरत के यहां बहुत कसरत से मेहमान आते हैं जाते हैं, तो उसने एक खत लिखकर भेजा कि हजरत आपके यहां बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी है, रोजाना हजारों मुरीदीन आते हैं जाते हैं, तो उनकी मेहमान नवाजी के लिए खर्चे की जरूरत है। तो मैंने नीमरोज का शोबा जो सूबा है वो आपको हदिये के तौर पे पेश कर दिया। आप इस इलाके को अपनी जागीर बना लीजिए और इसकी आमदनी से अपनी मेहमान नवाजी का अमल कीजिए। तो जब उसने ये सल्तनत पेश की तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी खत के बैक साइड पर लिखकर भेज दिया कि जब से मुझे नीम शब की शाही नसीब हुई है, नीमरोज की बादशाही मेरी नजर में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। कि जिस दिन से मुझे नीम शब की शाही नसीब हुई है, नीमरोज की बादशाही मेरी नजर में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। क्या सोने का दिल अल्लाह ने अता किया था। और ये जिक्र की वजह से होता है कि दुनिया दिल में हकीर हो जाती है और अल्लाह ताला की मोहब्बत बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर ऐसे बंदे से अल्लाह ताला भी मोहब्बत फरमाते हैं, उसकी दुआएं कबूल करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी एक नेक बादशाह गुजरा है। उसने एक मंदिर को फतह करने के लिए 16 दफा हमला किया और 16 दफा नाकाम हुआ। आप गौर करें कितनी अजीब बात है कि 16 दफा एक बंदा जंगजूई करे और शिकस्त उठाए। लोग मरते होंगे, तकलीफ होती होगी, जिल्लत उठानी पड़ती होगी, मगर वो अल्लाह का बंदा लगा रहा कि मैंने इस बंदर को फतह करना है। 16 दफा शिकस्त खाने के बाद किसी ने सुल्तान महमूद गजनवी से कहा कि आपने कोशिश में तो कोई कमी नहीं की, अब किसी अल्लाह वाले से दुआ भी करवा लो कि अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब फरमा दे। तो उस वक्त के एक बुजुर्ग थे, हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, ये सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्ग थे। उनकी खिदमत में वो हाजिर हुआ। हजरत की खानकाह थी और उस दिन वहां जो मुरीदीन थे वो सफाई कर रहे थे, झाड़ू दे रहे थे, मट्टी उड़ रही थी और हजरत अंदर कमरे में बैठे हुए थे और उनको सर के अंदर खारिश महसूस होती थी। ये खारिश कई मरतबा जुओं की वजह से भी होती है और कई मरतबा खुश्की की वजह से भी होती है। तो चूंकि बाल लंबे लंबे थे, जुल्फें थीं, तो हजरत ने एक खादिम को कहा कि भाई सर में देखो कि ये खारिश क्यों हो रही है। तो वो सर में आप यूं समझें कि खुश्की देख रहा था या जुएं तलाश कर रहा था।
ایسے وقت میں سلطان محمود غزنوی وہاں پہنچا. ایک آدمی نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ آیا ہے تو وہ بھاگا بھاگا اندر گیا کہ میں حضرت کو جا کر بتاؤں. اور وہاں تو منظر ہی عجیب تھا کہ حضرت تو سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے اور جو خادم تھا وہ ان کے بالوں میں خشکی یا جوئیں تلاش کر رہا تھا. تو اس نے اس خادم کو اشارہ کر کے بتایا کہ حضرت کو ملنے کے لیے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. اب اس خادم کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو اس نے حضرت کو جلدی میں کہا حضرت حضرت. تو حضرت اس کی طرف متوجہ ہوئے, بھئی کیا ہوا کیا ہوا؟ حضرت وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا اوہو میں سمجھا کوئی بڑی سی جوں تیرے ہاتھ آ گئی. وقت کا بادشاہ ملنے کے لیے آ رہا ہے اور ان حضرات کے دل میں دیکھیے کتنا اللہ کی محبت ہے اور دنیا کی حقارت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کوئی بڑی سی جو تیرے ہاتھ آ گئی. اتنے میں سلطان محمود غزنوی بھی آ گیا. حضرت نے اس کو سلام کیا, بٹھایا اپنے پاس, تھوڑی دیر گفتگو کی. اب اس گفتگو کے دوران سلطان محمود غزنوی نے درہم و دینار کی بھری ہوئی ایک تھیلی ہدیے کے طور پہ پیش کی. تو حضرت نے سلطان محمود کو کہا کہ اس کو یہاں رکھ دیں. اس نے رکھ دی. تھوڑی دیر بعد حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ بھئی ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ایک خشک روٹی کا ٹکڑا تھا. اس نے کہا جی کہ وہ خشک روٹی کا ٹکڑا ہے. فرمایا لے آؤ. جب وہ لے آیا تو آپ نے بادشاہ کو پیش کی کہ آپ کھائیے. اب بادشاہ نے خشک روٹی کا ٹکڑا جو اپنے منہ میں ڈالا تو وہ اتنا خشک تھا کہ حلق سے نیچے نہ اترا, تو پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوئی. تو حضرت نے اس سے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ خشک ٹکڑا نیچے گلے سے اتر نہیں رہا. اس نے کہا جی ہاں یہ اتنا خشک ٹکڑا ہے کہ میرے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا. فرمایا جیسے میری خشک روٹی کا ٹکڑا تمہارے گلے سے نہیں اتر رہا, یہ تمہارے درہم و دینار کی تھیلی میرے بھی گلے سے نہیں نیچے اتر رہی. تو بادشاہ نے محسوس کیا کہ واقعی ان کو کوئی درہم و دینار کی ضرورت نہیں, یہ استغنا کے ساتھ اللہ کی یاد کرنے والے لوگ ہیں. اس نے کہا کہ حضرت اب میں مقصد بتاتا ہوں جس کے لیے حاضر ہوا, کہ میں ایک مندر کو فتح کرنے کے لیے 16 دفعہ حملہ کر چکا ہوں مگر میں ہر دفعہ ناکام ہوا. اب ایک مرتبہ پھر حملہ کرنے کا ارادہ ہے تو دعا کروانے آیا ہوں کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مسلمانوں کو کامیاب کر دے. تو خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جبہ اپنا پڑا تھا پاس, وہ اٹھا کے دے دیا. فرمایا کہ بھئی یہ جبہ ساتھ لے جاؤ اور جب تم مشکل وقت میں ہو تو یہ جبے کو سامنے رکھ کے 2 رکعت نفل اللہ کے سامنے پڑھو اور یہ دعا مانگو, یا اللہ اگر اس جبے والے کا کوئی مقام تیری نگاہوں میں ہے تو میرے اس معاملے میں میری مدد فرما دیجئے. تم دعا کرو گے اللہ قبول فرما لیں گے. تو سلطان محمود غزنوی بڑا خوش ہو گیا, واپس آیا. اب اس نے 17ویں دفعہ حملہ کیا. یہ مندر ایسا تھا کہ جب اس پر حملہ کیا جاتا تھا تو ہندوؤں کی مدد کے لیے اور بھی بہت سے لوگ آ جاتے تھے. مسلمان تھوڑے ہوتے تھے, مخالف زیادہ ہوتے تھے, تو مسلمان فتح نہیں حاصل کر پاتے تھے. اب جب 17ویں دفعہ لڑائی ہوئی تو معاملہ پھر اسی طرح کے مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے, کمزوری دکھانے لگے. جب سلطان محمود نے دیکھا تو اس نے 2 رکعت نفل پڑھ کے اور وہ جبہ اپنی گود میں رکھ کے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر اس جبے والے کا تیرے ہاں کوئی مرتبہ ہے تو تو اس کی برکت سے اے اللہ مجھے فتح عطا فرما دے. ایسا پانسا پلٹا کہ تھوڑی دیر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. تو سلطان محمود غزنوی سومنات کے قلعے کا فاتح بن گیا. اب مندر کے اندر بہت ساری مورتیاں تھیں
تو سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ سب بتوں کو توڑ دیا جائے۔ تو اس وقت ہندوؤں نے نمائندہ بھیجا کہ یہ جو ہمارا خاص 2 بت ہیں آپ ان کو نہ توڑیں، اور اس کے بدلے ہم آپ کو سونا دے دیتے ہیں، جتنا وزن اس کا ہے اتنے وزن سونا ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اگر میں سونے کے عوض یہ بت دے دوں گا تو ساری دنیا مجھے بت فروش کہا کرے گی، میں بت فروش نہیں ہوں، میں تو بت شکن ہوں، ان کو توڑنے والا ہوں، میں تو توڑ کے رہوں گا۔ اور اللہ کی شان کہ جب سلطان محمود نے اس بت کو توڑا تو وہ اندر سے خالی تھا اور اس کے اندر بڑے قیمتی ہیرے جواہرات تھے، اور ان کی قیمت سونے کی قیمت سے بھی زیادہ تھی۔ تو سلطان محمود بت شکن کہلایا کہ اس نے بتوں کو بھی توڑا اور اللہ نے اس کے بدلے اس کو دنیا کا مال بھی عطا فرمایا۔ خیر سلطان محمود بڑا خوش تھا، اس نے سوچا کہ میں جاتا ہوں اور حضرت خواجہ عبد الخالق غیدوانی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ کے پاس حاضر ہوا، بڑا خوش تھا۔ حضرت نے پوچھا کہ سلطان محمود کیا معاملہ ہے؟ حضرت آپ نے وہ جبہ دیا تھا تو میں نے دعا مانگی تو اللہ نے مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دیا۔ تو خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سلطان محمود تم نے بڑی تھوڑی قیمت لگائی، اگر اس وقت تم یہ دعا مانگتے اے اللہ مجھے پورے جہان کا فاتح بنا دے، اللہ تعالیٰ تجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دیتے۔ تو اللہ والوں کا اللہ کے ہاں ایسا مقام ہوتا ہے کہ اگر ان کی برکت سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی جب فوت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، اس نے پوچھا سلطان محمود آگے کیا بنا؟ کہنے لگا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اس نے کہا سلطان محمود کون سا عمل تھا جو اللہ کو پسند آیا؟ تو سلطان محمود کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں ایک اللہ والے کی خانقاہ پہ گیا تھا، لوگ صفائی کر رہے تھے اور مٹی اڑ رہی تھی، تو میں نے اس مٹی سے کراہت کرنے کی بجائے اس مٹی کو اپنے چہرے پہ مل لیا تھا برکت کے لیے کہ یہ اللہ والوں کے قدموں کی مٹی ہے، میں اس کو اپنے چہرے پہ مل لیتا ہوں۔ اللہ کو میرا یہ عمل پسند آیا، فرمایا کہ تم نے میرے ایک ولی کی جگہ کی مٹی کو چہرے پہ ملا تھا، اب اس چہرے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، میں تجھے بلا حساب جنت عطا فرماتا ہوں۔ تو جو اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے اور اللہ کے عاشقوں میں شامل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو یوں دلوں کی بادشاہی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے، تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک۔ تو اللہ کی ذات بھی برکت والی، اللہ کا نام بھی برکت والا۔ تو جو بندہ کثرت سے اللہ کا نام اپنے دل میں لیتا ہے اس کے دل میں بھی برکت آ جاتی ہے، پھر وہ دل شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ دل اللہ کی نظر میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے اس دل کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا دل عطا فرمائے کہ جو اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ قیامت کا شور ہو اور دل اللہ کی محبت میں ایسا رچا ہوا ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ قیامت کا وقت ہو گیا ہے۔
آج اللہ سے دنیا کی نعمتیں مانگنے والے تو بڑے ہیں، بہت ہیں، اللہ سے اللہ کی محبت مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ تو ان اجتماعات کی محفلوں میں اللہ سے اللہ کی محبت مانگیے، یہ مانگنے کی چیز ہے۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ ذرا سا تو دل ہوں مگر شوخ اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا۔ ذکر ابتدا میں دوا کی مانند ہوتا ہے اور انتہا میں غذا کی مانند ہوتا ہے۔ دوا سے کیا مراد؟ کہ عام طور پر لوگوں کے لیے کڑوی دوا پینی مشکل ہوتی ہے، لیکن غذا کھانی بڑی آسان ہوتی ہے۔ کسی کو پوچھو جی آپ آئس کریم کھائیں گے یا کھیر کھائیں گے، تو وہ فوراً کہے گا جی ہاں مجھے کھلائیے۔ تو ابتدا میں ذکر دوا کی مانند ہے، لیکن جب انسان یہ دوا پیتا رہے تو طبیعت ایسی بن جاتی ہے کہ پھر ذکر اس کے لیے غذا کی مانند بن جاتا ہے۔ پھر جیسے آئس کریم کھانے کو دل چاہتا ہے، انسان کا ذکر کرنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ پھر ذکر اس کو مجبور کر دیتا ہے۔ جیسے بھوک لگی ہو تو انسان جتنا بھی مصروف ہو وہ دسترخوان پہ آ کے بیٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ اسی طرح جب ذکر انسان کے دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے تو یہ انسان کو اللہ کی محبت میں ایسا بنا دیتا ہے کہ انسان کو ذکر کیے بغیر چین نہیں آتا۔ اپنے وقت پہ یہ انسان مصلی پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور مصلی سے محبت کا ہونا اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے۔ مصلی پہ بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کوئی بیٹھ کے دکھائے، چند منٹ کے بعد مصلی اچھال دیتا ہے، بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ جو پوری رات مصلی میں گزارا کرتے تھے تو اصل میں ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، جس وجہ سے مصلی پہ وہ بیٹھے رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، خواجہ محمد عارف ریوگری رحمت اللہ علیہ۔ ریوگر ایک قریہ تھا، وہاں رہتے تھے۔ تو ان کی جگہ پر مجھے حاضری کا موقع ملا، تو وہاں ان کا مصلی پڑا ہوا تھا، ان کا مصلی پتھر کا بنا ہوا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس پتھر پہ وہ نماز پڑھتے تھے، اور اس پتھر میں جہاں وہ کھڑے ہوتے تھے پاؤں کی جگہ گھسی ہوئی تھی، نقش بنے ہوئے تھے۔ جہاں ان کے گھٹنے لگتے تھے وہاں بھی گڑے بنے ہوئے تھے، جہاں ہاتھ رکھتے تھے وہاں بھی گڑا بنا ہوا تھا، اور جہاں سجدہ کرتے تھے وہاں بھی نشان بنا ہوا تھا۔ اتنی عبادت کی کہ پتھر کے اندر گڑے پڑ گئے، نشان بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں بھی جب اللہ کی محبت نصیب ہوگی تو ہم اتنی عبادت کریں گے کہ مصلی گھس جائے گا اور انسان تھکے گا نہیں عبادت کرتے ہوئے۔ پھر اس ذکر کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سکر کی حالت میں آ گئے۔ سکر کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر ایک کیفیت آ جاتی ہے، وہ مغلوب الحال ہو جاتا ہے۔ اس سکر کی حالت میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا، ملکی اعظم من ملک اللہ، کہ میرا ملک اللہ کے ملک سے زیادہ بڑا ہے۔ اب شاگرد حیران کہ ہمارے شیخ کیا کہہ رہے ہیں۔ خیر جب طبیعت میں افاقہ ہوا تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ کی زبان سے تو یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ فرمانے لگے تو بھائی یہ الفاظ کہنا تو جائز نہیں ہے، اب اگر میری زبان سے نکلیں تو تم بے شک ڈنڈوں سے مجھے مارنا، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے۔
پھر کچھ دنوں کے بعد ایسا ہی ہوا کہ اسی طرح کے الفاظ ان کی زبان سے نکلنے شروع ہو گئے۔ شاگردوں کو چونکہ پتا تھا کہ حضرت نے کہا ہوا ہے، اب انہوں نے ڈنڈے مارنے شروع کر دیے، مگر عجیب تھا کہ مارنے والا ڈنڈا تو ان کو مارتا تھا اور نشان اس کے اپنے جسم پہ بن جاتا تھا۔ اب وہ بڑے حیران کہ ڈنڈے ہم نے مارے اور نشان بھی ہمارے جسم پر بنے۔ جب طبیعت میں افاقہ ہوا تو انہوں نے اب بتایا کہ حضرت آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے تو ڈنڈے آپ کے جسم پر لگائے، لیکن نشان جو تھے ڈنڈے لگنے کے وہ ہمارے جسم پر بنتے گئے، تکلیف ہمیں محسوس ہوئی۔ تو پھر حضرت نے ان کو بات سمجھائی کہ دیکھو آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ یہ میں نے شرک کا کلمہ کہہ دیا، یہ شرک کا کلمہ نہیں، یہ ایک خاص کیفیت تھی جس میں یہ کلمہ میری زبان سے نکلا۔ مقصد اس کا یہ تھا ملکی اعظم من ملک اللہ، کہ میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے۔ یہ میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا ملک یہ پوری کائنات ہے، یہ اللہ کا ملک ہے۔ ہمیں جو دائیں بائیں نظر آتی ہے یہ ساری کائنات کس کا ملک ہے؟ اللہ کا ملک ہے، اور میرا ملک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جو اللہ کی ذات ہے وہ میرا ملک ہے، میں اس کی اسماء و صفات میں سیر کرتا ہوں اور اس کے ذات کے معارف کو حاصل کرتا ہوں، وہ میرا ملک ہے، وہ میرا بن چکا ہے، اور اللہ ساری کائنات سے زیادہ بڑا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ملکی اعظم من ملک اللہ۔ تب شاگردوں کو پتہ چلا کہ اس شکر کی حالت میں ان کی زبان سے جو بات نکلی اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ تو اللہ والے اللہ کی محبت میں اگر کوئی ایسی بات کر بھی دیتے ہیں تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے تو بس آپ سمجھیے کہ ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا، مگر اس کی بنیاد ذکر کو کثرت سے کرنا۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں یہ فقرہ لکھا ہوا تھا، فرماتے تھے اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ میرے دل میں تیرے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ میرے دل میں تیرے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ کتنی خوبصورت زندگیاں ان حضرات نے گزاری۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی یاد کی کثرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، حضرت جی نے بڑے تفصیل کے ساتھ یاد الہی کے بارے میں ہمیں بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہم اپنے اعمال میں یاد الہی کو کیسے شامل کریں گے، اور اس کی افادیت اور اہمیت کے بارے میں بھی بتایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد میں ایک نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔